آج ہمارے 20 روزے مکمل ہوئے یس اور اعتکاف کا آغاز ہوا. یس. Okay, let's 3, 2, 1, you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم. رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں علم و آگاہی کی باتوں کے لیے تشریف لانے والے تمام احباب کو، شرکائے مجلس کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان المبارک کی ساعتیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے عبادت گزاروں کی عبادتوں کے ذوق میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی کئی لوگ عبادتوں کے لیے اپنے دنیاوی کاموں کو مینیج کر کے، ان کی سیٹنگز بنا کر، اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں جمع ہو چکے ہیں، اور ایک مقدس ترین عمل اعتکاف کا آغاز پاکستان میں بھی ہو چکا، اور پاکستان کے علاوہ کئی ممالک جن میں وقت آگے تاریخیں پہلے آ چکی ہیں رمضان کی، ان میں بھی اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہمیں مزید کچھ فکری عملی بہتری کے لیے ڈسکشن کے بعد اپنے دل و دماغ کے اندر مزید بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، آج جس عنوان پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑا باکمال عنوان ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ عنوان اگر صحیح طور پر انسان اس پر عمل پیرا ہونا تو یہ ایمان کے کمال کی طرف بندے کو لے کے چلا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے ایثار. میں کئی موقعوں پر اپنے لیے ایک راحت، ایک سکون، ایک لذت، ایک کمفرٹ کو پسند کرتا ہوں. اگر یہی چیزیں میں دوسرے کے لیے پسند کروں اور لیول یہ ہو کہ میں اپنی کمفرٹ کو دوسرے کے کمفرٹ کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کروں، تو یہ ہے ایثار. اور ایثار آدمی کو سیلف سیٹسفیکشن دینے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کی عزت اور وقعت کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر انسان کو مزید معتبر بناتا ہے، اور کمال کے اعلیٰ مدارج کی طرف بڑھنے میں انسان کا معاون ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس طرح سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آج انشاءاللہ مل جل کر ڈسکس کریں گے. آج ہمارے پینل میں ہماری ہر دل عزیز شخصیت حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم حبیبی؟ بخیر والعافیہ. کیسا آپ کے گیا مزاج انٹرو؟ کیسے ہیں؟ انٹرو یہ تو کیسا آپ گیا؟ نے بتانا ہے. بہت اعلیٰ گیا ماشاءاللہ، اور کتنے مزے سے ہو رہا ہے. الحمدللہ. کسی چیز کو ہم کسی زمانے میں مشکل سمجھتے تھے، آج مزے سے آسان چل رہا ہے. پہاڑ ہوتا تھا. پہاڑ ہوتا تھا. الحمدللہ. آپ بتائیے. کرم اللہ کا بہت بہت لکنگ گڈ ماشاء اللہ. شکر ہے. جزاکم اللہ. بتائیے کیا موضوع ہے آج؟ حضور، آج ایثار کے عنوان پر ہمارے علامہ عثمان لکھانی چکے. صاحب کا سجسٹڈ عنوان ہے. میں تو اشارہ بھی کر چکا ہوں، بھائی بھیج دو یار حمزہ. ان کے بغیر محفل جو ہے نا وہ ادھوری سی تکون کا ایک کونا رہ جاتا ہے. یہ انرجی ہے ہماری محفل کی. واہ واہ ماشاء اللہ. چلے جی، ایثار کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں نا. بالکل ایسا. ہم کل اس پر بات کر رہے تھے کہ ہم ایثار پر روایتی انداز میں گفتگو نہ کریں. بالکل تھوڑا سا ہم روایت سے ہٹ کر اس موضوع پر بات کریں. اور یہ بات ہم اس لیے بھی کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایثار روایتاً تو بہت ڈسکس ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. اور ایثار تو یہ ہے کہ آپ کو حاجت ہو اور آپ اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا. یہ ہے ایثار. اگر آپ آپ نیڈی ہیں کسی چیز کے حوالے سے اور اپنی نیڈ کو قربان کر کے دوسرے کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں، تو یہ اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ اس میں آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے. اچھا، میں نے صوفیہ کے ہاں ایثار بہت دیکھا ہے. کیا بات.
اور وہ ایثار بلا تکلف، کیا بات ہے. یعنی ان کے لیے ایثار ایسے ہے جیسے کھانا، کہ جس طرح بلا تکلف بندہ کھانا کھاتا ہے نا، وہ اس طرح ایثار کیا کرتے تھے. اور انہیں ایثار میں یعنی نوازنے میں کوئی لطف روحانی ملتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے. اور قرآن میں وہ آیت مبارکہ بھی نا، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ. کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاؤ گے. حرف لن جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے نفی کے اندر، اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ. یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، بلکہ آپ اس پہ تبصرہ کریں، آپ چونکہ وہ کیا بولتے ہیں نباز قوم، ایک نیا لقب ہو گیا بھائی، نباز قوم، قوم کی نبز پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہماری قوم کیا کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو لوگ مدد کرتے ہیں اس میں ایثار کتنے پرسنٹ پہ ہے اور ویسے مدد کتنے پرسنٹ پہ؟ کیونکہ میرے پاس اگر کوئی آیا تو میرے پاس جو زائد چیز ہے وہ میں اسے دے دوں گا، نوازشات. اور ایثار کیا ہے کہ میں نے ایک رول آرڈر کیا، میرے پاس ایک ہی رول کے پیسے تھے، اور ایک بندہ آ گیا مستحق، اب یا وہ کھائے یا میں کھاؤں. ایثار یہ ہے کہ یہ وہ جو رول میں کھانے لگا تھا یہ دے دینا. اب ہم وہ جو حضرت پوچھ رہے ہیں، ایک منٹ نا، وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آیات کا نزول ہوا تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کیا تو بات ہے. یہ ایثار ہے. اتنا میں نے بتا دیا، اب پرسنٹیج آپ بتائیے ذرا. اس کا پرسنٹیج پوچھے ہی نہیں، لو اس لیے نہ پوچھے. یار وجہ یہ ہے فی زمانہ مطلب نوازشات ہو جائیں یہ بڑی بات ہے. نہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، نوازش فرمائیے، آگے گفتگو فرمائیے. بات یہ ہے اصل میں دیکھیں، خود ضرورت ہو اور پھر اس کے بعد اپنے ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کو اب نوازنا، یہ مطلب میرے مطابق جو ہے نا ہمارے معاشرے 0% میں 0% پر ہے. مطلب پوائنٹس کے اندر اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے. کیونکہ میں تو کرتا ہوں بھائی اتفاق. آپ ہاں ظاہر ہے النادر کالمعدوم، وہ نہ ہونے کے برابر. بالکل ایسا. بہت اچھا، کم لوگ میں ہیں آپ ایسے. کو آج ایک مثال بتاتا ہوں. حضرت ایک آیت کریمہ آج نظروں سے گزری اور اس نے جو نا ہلا کر رکھ دیا، وائبریشن ہوئی. اور میں بھی پاسبل کہ شاید انصار کو جو انصار کہا گیا نا، ہو سکتا ہے وجہ تسمیہ وہی واقعہ ہو. یہ ہوا اس طریقے سے تھا، جب انصار جو ہیں مدینۃ المنورہ میں تھے اور مہاجرین اب مدینۃ المنورہ میں آئے، صحیح. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جب قائم فرمایا تو اس میں ایثار کی اعلیٰ ترین مثال کو معاشرتی اعتبار سے اس وقت قائم کیا گیا. واہ. اچھا، ایک مزے کی بات یہ کہ ایثار یہ صرف مسلمانوں کا وصف ہے. ایثار جو ہے یہ اسلام کا عطا کردہ یہ ایک وصف ہے، اور اس کے علاوہ دیگر قوموں کے اندر یہ چیز ملتی ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت ہو اور آپ اس کو قربان کر کے کسی اور کو دو، وہ نہیں ہوتا. اب ہوا کس طریقے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت روایات بتاتی ہیں کہ جناب اپنی زمینیں، اموال اور حتیٰ کہ جو ازواج تھیں ان کو بھی مطلب طلاقیں دے کر کے، اور پھر اس کے بعد آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ نکاح کر لیں. اب کیا ہوا؟ اب ہوا اس طریقے سے کہ تھوڑا سا وقت گزرا، بنو نضیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے جو عہد شکنی کی تھی، پھر مال فے حاصل ہوا. بنو نضیر جو ہے وہ جلا وطن کر دیے گئے، مال فے آیا. اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ ثابت اور بلا کے لے کر آؤ انصار کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا کے لے آؤ، سب کو بلا کے لے آؤ. اب سارے انصار حضور تشریف لے کر آ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مطلب حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد ایک خطاب فرمایا، اور وہ خطاب بھی بڑا خوبصورت تھا. آپ نے انصار کی مدح و ثنا فرمائی، مدح و ثنا بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اور مطلب خلاصہ یہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو مال فے ابھی حاصل ہوا ہے، اگر تم چاہو تو جو مال تم نے دیا تھا نا، ٹھیک ہے، وہ تمہیں واپس کر دیا جائے. انہوں نے تو ایثار کیا تھا. اور اگر تم چاہو تو یوں کیا جائے کہ مال فے اور یہ جو تمہارا مال ہے اس کو جمع کیا جائے اور پھر انصار و مہاجرین میں اس کو تقسیم کر دیا جائے.
تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد بن زرارہ یہ اوس و خزرج کے سردار تھے دونوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے راضی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے قبول کر لیا جو آپ فیصلہ فرمائیں, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ جو مال ہم نے دے دیا ہے وہ تو دے دیا ہے, جو مال فے حاصل ہوا نا حضور یہ بھی آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی, والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, مہاجرین کے آنے سے پہلے جنہوں نے مدینۃ المنورہ کو ایمان کے ساتھ ٹھکانہ بنا لیا, یحبون من ہاجر الیہم, وہ ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں جو جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو ایثار کے حوالے سے جو آیت کریمہ کا جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنی ذات پر ایثار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ پوچھ رہے تھے, ہاں, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ ان کو ضرورت تھی. اچھا, مجھے سر دست اسی بات سے وہ والا واقعہ یاد آ گیا کہ مدینۃ المنورہ میں بکرے کی سری جو ہے وہ ایک گھر سے چلی, یعنی کہیں سے ایک گھر پہ آئی. انہوں نے سوچا کہ ہمارے برابر والے زیادہ مستحق ہیں تو انہوں نے انہیں بھجوا دی. انہوں نے سوچا کہ ہمارے برابر والے زیادہ مستحق ہیں, انہوں نے انہیں بھجوا دی, اور جس گھر سے چلی تھی لوٹ کر اسی گھر میں آ گئی. کیا بات ہے. یہ ہے بنیاد. لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ سب کچھ میں کھا جاؤں, بالکل ساری عزتیں میں لے لوں, اور لائف ٹائم کے لیے آن دا نمبر 1 آئی ایم. اس کے لیے مجھے خون بہانا پڑے, مجھے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے, دھکے دینے پڑے, کچھ بھی نہیں کرنا, سب سے اوپر مجھے رہنا ہے. یہ جو مینٹیلٹی آئی ہے اس کی حوصلہ شکنی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. بالکل ہونی چاہیے. اچھا علامہ عثمان صاحب, آپ نے جو واقعہ بتایا ہے نا, ہم ابھی آئیں گے غیر رسمی انداز میں ہم نے بات کرنی ہے, غیر روایتی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے, تو انفرادی ایثار کی طرف. لیکن انہوں نے جس ایثار کا تذکرہ کیا ہے نا وہ قومی سطح پر اجتماعی ایثار کا تذکرہ کیا ہے. اچھا, اس سلسلے میں ہماری مینٹیلٹی کیا ہے؟ دیکھیں, پولیٹکس کو سائڈ پہ کر دیں, ہم نہ پولیٹیکل لوگ ہیں نہ ہماری وہ اپروچ ہے. تو پہلے اسٹیپ پر اس وضاحت کے ساتھ, ڈسکلیمر کے ساتھ کہ بھائی پولیٹیکل سائڈ پہ ہمارے افغان بھائی ہمارے ملک آئے, ماضی میں آئے. اچھا, وہ کن حالات میں آئے, کن مشکلات میں آئے, ہمارے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے یہاں پہ ہوگا, اور انہیں رکھا گیا, ان کو رکھ لیا گیا. جو بھی ایشوز تھے ہم نہیں جانتے نہ ہمیں ان میں پڑھنا ہے. بات یہ کہ اب رکھ لیا نا, رکھنے کے بعد تو یہ تھا نا کہ کم از کم ہم ان کے لیے 2 رکمیں, 2 روٹیاں, 2 صدقے, 2 چیزیں پہنچاتے. نہیں پہنچایا. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک مقید زندگی گزار رہے تھے. تو پہلے چھوٹی موٹی جھاڑو پوچھا, پھر اس کے بعد جو ہے کچرا اٹھانا, پھر اس کے بعد چوری چکاری. ظاہر ہے ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا, وہ ایک کرمنل ایلیمنٹ آیا. لیکن کاش اگر اس وقت انصار والا رویہ ہوتا نا مجموعی طور پہ پوری قوم کا, تو کہاں سے کہاں جاتے. اس وقت جس طرح فائنینشیل ریسورس کی بات کی جاتی ہے, یعنی کام کو چلانے کے لیے اکنامیکل لیول پر, کنٹری کے لیول کے اوپر آپ کو فائنینشیل ریسورسز چاہیے. اس کے لیے ہم تو سودی قرضے لے رہے ہوتے ہیں بحیثیت قوم کے, لیکن اس کو سائڈ پہ کریں. ایک اور ریسورس چاہیے ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورس. بالکل ایسا ہی. ہمارے پاس یہ ایک بہت سستی ہیومن ریسورس تھی. کاش کہ جن کے ہاتھ میں اختیارات تھے وہ تھوڑی اچھی اور ایثار کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پالیسی بناتے, تو ابھی جو حالات ہیں ظاہر ہے کہ وہ پیدا نہ ہوتے. خیر, موجودہ حالات میں وہ بھائی ہمارے چلے گئے, اب کیا جنگ ہے کیا نہیں ہے وہ جو جانے وہ جانے, ان کا کام. لیکن اس ایثار کی آج بھی ایک مثال ہمیں مسلمانوں میں نظر آتی ہے. ملک شام کے حالات خراب ہوئے تو ترکی میں بہت سارے مہاجرین پہنچے, جارڈن میں پہنچے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ ان کے لیے دروازے کھولے گئے. اب دیکھیے, پولیٹیکل دنیا تو پتہ نہیں کون سی دنیا ہے بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ابھی بھی بہت سے مسلمانوں کے دل دوسروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ خوش آئند. حضرت میں آیت کریمہ اگر کمپلیٹ کروں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنی نفس کی لالچ اور ہرس سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی بات یہ کہ آج ہمارا جو ناکامی اور کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ اور ہے, اور قرآن جو بیان فرما رہا ہے وہ اور ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے مٹیریلسٹک ہو کر سب کچھ میرے لیے ہو, مجھ سے کوئی چیز نہ چلی جائے, بالکل ایسے مجھ سے بلکہ دوسرے کے پاس بھی ہو وہ بھی
میرے پاس آ جائے. تو بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر یہ ہونا, وہ باوجود سب کچھ ہونے کے وہ تنگ ہے, باوجود سب کچھ ہونے کے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ چیز پھر انسان کے اندر بخل لے کر آتی ہے. اور دیکھیں جب انسان کا دل کشادہ ہونا, اب آج ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا مطلب مٹیریلسٹک ہے اوور آل, اور ہر جگہ دوڑ کس کی حضرت, مٹیریل کی. کیسے انسان اپنے دل کو اس مٹیریل سے پاک کرے, ٹھیک ہے, کیا کرے کہ دل اس مٹیریل کے پیچھے نہ جائے. تو یہ جو ہے نا, مطلب ایثار, اس وصف کو اختیار کریں. سبحان اللہ. کیسے؟ جب آپ ایثار کریں گے, آپ کو چیز کی ضرورت ہے, آپ نے اس ضرورت کو کسی پر قربان کر دیا, ٹھیک ہے. اب جو دل کی کیفیات ہے نا, وہ جو نا انما المؤمنون اخوہ, یہ اس کا عملی نمونہ ہے. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایثار کے اندر برکت رکھی ہے نا, وہ بالکل نیکسٹ لیول. دیکھیں میں آپ کو ایک حضور بات آپ بتاؤں, وہ فرما رہے تھے کہ انفرادی ایثار, میں اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک چیز بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے سیکنڈ نیچر, فطرت ثانیہ. ایسے ہی اور جو سیکنڈ نیچر بنتی ہے نا, وہ معاشرے کی وجہ سے بنتی ہے. اور کئی بار گندی گندی خبیث عادات اچھے لوگوں کی سیکنڈ نیچر بن چکی ہوتی ہیں. اب یہ جو موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم تینوں اپنا اپنا محاسبہ کر لیں. کب ہم نے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اپنی ضرورت کو قربان کر کے کسی کو عزت دی ہو, کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہو؟ اپنا محاسبہ کر لیں. ایثار نہ کرنا, اور وہ جو آیت آپ نے پڑھی نا, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, لالچ, لالچی نہ ہونا ہمارے معاشرے میں اونقا ہو چکا ہے. عوام کو آپ چھوڑ دیجئے, خواص کو آپ لے لیجئے کہ یہ فیملی کے اندر, اچھا ایک پکی فیملی ہے نا, اس کے سارے بچے پکے بنیں گے. میرے پاس آتے نا لوگ, تو مجھے سدھارنے کے لیے فیملیوں کو دیکھنا پڑتا ہے کئی بار. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی کمیونٹی کون سی ہے. کمیونٹی کی کچھ صفات ہوتی ہیں, ماں باپ کی کچھ صفات ہوتی ہیں. لوگ اچھے ہوتے ہیں, مدد کرتے ہیں, لیکن کہیں پر بھی وہ اپنے مفاد پر کمپرومائز نہیں کریں. میں اپنا صوفہ کسی کو کیوں دوں؟ مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, مفتی زبیر بیگا رحمۃ اللہ علیہ, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. ایک چینل پہ میں ہوتا تھا. اب چینل کی ایک پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ یعنی 4 اسکالرس طے ہیں. اب ہمارے جو بہت سارے قریبی علماء ہوتے تھے, طلباء ہوتے تھے, وہ چاہتے تھے بیٹھیں. میں باقاعدہ یہ کرتا تھا, تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, کہ انہیں چینل پر ان کرنے کے لیے میں چھٹی مارتا تھا, اور چینل والوں کو بولتا تھا کہ آج فلاں علامہ صاحب آئیں گے. کیا بات ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اور میں اپنی جگہ پہ میرے صوفے پہ ان کو بٹھاتا تھا. ایک بار آپ یاد ہے ٹی وی 1 کا, ٹھیک ہے, نہیں آپ بیٹھے بھی تھے نا پروگرام کے اندر, القلم کے حوالے سے جبھی یہ بھی بیٹھ چکے, زبیر بیگا رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جنہیں میں صوفہ دے دیتا تھا. حضور آپ اس دور میں یہ کام کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کار کی ایمرجنسی لائٹیں جل رہی ہیں, دونوں انڈیکیٹر جل رہے ہیں, اور پھر وہ اپنی موٹر سائیکل کا پہیہ آگے پھنسا دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں میں نکل جاؤں کسی طرح. ایمبولینس کی آوازیں اور سائرن سن رہے ہوتے ہیں اور لائن کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, میں اب اس میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے کرتا تھا. بھائی میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں. یہ جو میں کرتا تھا, یہ درس نظامی والی استادوں کی وجہ سے نہیں کرتا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, جنہوں نے درس نظامی پڑھایا ان کی وجہ سے نہیں کرتا تھا. ایک بزرگ تھے کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں ان کا تذکرہ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ان کے توسط سے پھر ان کے ایک شیخ تھے شاہ صاحب مبارک, میں ان کے پاس بھی گیا تھا. ان کی صحبت کی یہ برکت تھی کہ انہوں نے میری زندگی سے تکلف کو ختم کر دیا. اور یعنی ایسی سدا بہار شخصیت, ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی, اور ان کا جو یقین ہوتا تھا, اور وہ جس یقین سے بات کرتے تھے, وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی. اب ان کے ساتھ میری ایک عادت کیا تھی اس زمانے میں, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ سب کو شیخ بننا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات, سب کو شیخ بننا ہے, مفادات بھی رکھنے, اور شیخ بننے کے لیے آ کے بیٹھنا بھی نہیں ہے. بھائی تم آ کے بیٹھو, تھوڑا ٹائم گزارو. میں اس زمانے کے اندر مغرب کے بعد ان کے پاس جاتا تھا. وہ طبیب تھے, یعنی حکیم تھے, اور فی سبیل اللہ علاج کیا کرتے تھے. اور مغرب کے بعد سے لے کر 10 بجے تک ان کے پاس پیشنٹ آتے تھے, اور ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, اور بیچ میں چائے وغیرہ منگا لیتے تھے, مریضوں کو چیک کرتے تھے, پھر گفتگو کرتے تھے, درس مکتوبات مجدد الفسانی دیا کرتے تھے. جی باقاعدہ درسن, ٹھیک ہے. علمیت والے تھے, علمیت اور صاحب نظر.
اب ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے اور 10 بجے تک بیٹھتے تھے اور یہ ایک عرصے تک معمول رہا, تو وہ چیز آئی. اللہ والے اچھا وہ کس لمحے آئی اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن آج حال یہ ہوتا ہے, آپ لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمیں ایثار کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کئی بار لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ یہ کیسے کر لیتے ہو. میں کل کی آبزرویشن بتاؤں آپ کو, بتائیے. نیاز کا پلاؤ آیا ہوا تھا, ہاں پلاسٹک کی ڈش تھی, ہم سب لوگوں نے نکال لیا. اچھا اچھی والی بوٹیاں تھی, بڑا مزے کا پلاؤ تھا, لیکن ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ہوگا کہ جو شاید منتظر ہوگا کہ یہاں سے ہٹے تو وہاں پہ وہ بھی کرے. جی. شاہد بھائی نے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے نا اپنی پلیٹ سے 1-2 بوٹیاں اٹھائیں اور ڈش میں واپس ڈال دیں, نکالی بھی بوٹیاں. اور وہ شاید توجہ گئی ہوگی کہ یار ایک بندہ ہے جس نے بعد میں کرنا ہے, اور وہ تو یہ اچھا یہ آبزرویشن تھی, بس دیکھا اپنے نے خاموشی سے, آپ کو بھی کچھ نہیں بولا, ابھی اتفاق یاد آیا. یہ واقعی اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے جو پتھر کو پارس بنا دیتی ہے, کیا بات, کندن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ بلکہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, غزوے والا واقعہ جب الاتش الاتش کی صدائیں تھیں. ہاں کیا بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صحابیہ رسول ہیں, شہید ہو رہے ہیں, یار سبحان اور پیاس کا غلبہ ہے, صحابیات پانی پلا رہی ہیں. آپ منظر تو نزا کے حالت میں ایثار, اللہ اکبر, نزا کی آخری حالت میں. ہچکیاں اور نا. جب کہ الاتش الاتش پکارتے ہوئے جو کیفیت کتابیں بتاتی ہیں وہ تو یہ کہ سخت پیاس کا غلبہ تھا. مطلب انسان ہے, طبیعت کے طور پر ہو سکتی ہے, ایک کے پاس آتی ہیں وہ صحابیہ, وہ کہتے ہیں کہ مطلب الاتش الاتش, پھر ساتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پکار رہا الاتش الاتش, جاؤ انہیں پلا دو. پھر تیسرے کے پاس, پھر چوتھے کے پاس, اور پھر جب وہاں پہنچتی ہیں تو ان کا انتقال. ان کے مربی سرور دو عالم تھے. کیا بات. آپ دیکھیں ناممکن سی بات نظر آتی ہے, عام حالات تو ہے ہی نہیں ہے, اور بعد میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. وہ پہلے کے پاس پہنچتے ہیں, ان کا انتقال پیالہ ہاتھ میں رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ جی ایثار روایتی انداز میں ڈسکس نہ ہو, ایثار آپ سمجھا نہیں سکتے. ایثار کا جو لطف ہے نا وہ آپ منتقل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود صاحب ایثار ہونا ہوگا. جب یہاں پر ایثار ہوگا نا, اور پھر وہ جب منتقل ہوگا تو سامنے والا جو ہے اس رنگ میں رنگ جائے گا. تو ایک بات تو ہم نے اوورآل یہ کر لی کہ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو اس پر قربان کرنا, اور نوازش یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان نہیں کرنا, اپنی خواہش کو قربان کر دینا. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم ضرورت قربان کرنا تو کجا, ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کر رہے ہوتے. اس پر ہم سب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں, اور کوئی ضرورت مند آئے اپنی نظروں میں رکھیں اور ان کی مدد کر دیں. اب اس موضوع کو ہم یار روکتے ہیں تاکہ ہم ایک پہلو کو تبدیل کریں. ایک اور چیز ہے, کھانے پینے کی چیزوں کو یا مالی ضروریات کو چھوڑ دیجئے, ایک اور پہلو ہے اسپیس دینا. کیا بات, کیا بات ہے. یعنی اپنے مسلمان بھائی کو, فار ایگزامپل میں عالم دین ہوں, ٹھیک ہے, میری مسجد کے اندر ایک اور علامہ صاحب ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں, فار ایگزامپل وہ کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان علامہ صاحب کو اس مسجد میں کام کرنے کا اسپیس دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے یا نہیں, یہ ایک تو یہ پہلو بھی ہے کہ ہمارے یہاں جسے اسپیس دے رہے وہی آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے اسے اگنور کرتے ہیں. چونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ باصلاحیت ہیں اور مخلص ہیں نا, کوئی آپ کو نہیں کاٹ سکتا, ٹھیک ہے, یہ کمزوری کی وجہ ہوتی ہے. لیکن وہ مخلص ہے اور میں اسے اسپیس نہیں دے رہا. اچھا کس لیے اسپیس نہیں دے رہا؟ قرآن بیان کرنے کے لیے, حدیث بیان کرنے کے لیے. ایون بعض مقامات پر مفتی معاذ مدنی صاحب عزت نہیں دی جاتی, اسپیس نہیں دی جاتی, پلس عزت اس لیے نہیں دی جاتی کہ میں نے اگر اس کو عزت دے دی تو دیکھنے والے بولیں گے بھائی یہ تو فلاں. یہ جو ہمارے دماغ کا فطور ہے, اور یہ ہم اتنے چھوٹے دل والے ہو گئے, اور معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لے رہا, آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اتنے چھوٹے دل والے. چونکہ میں نیچے سے سارے اسفار کرتے ہوئے پہنچاؤں, آپ یقین کیجئے کہاں کہاں روکنے کی کوشش کی گئی ہے, آئی نو, روڑے اٹکائے گئے, آئی نو, ٹھیک ہے. باقاعدہ بہت ساری جگہوں پر پوری کمپین چلائی گئی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے
کہ ایک تو یہ کہ اسپیس دینا چاہیے تھا، آپ نے اسپیس تو دیا نہیں، کانٹے لگا دیے کہ بھئی یہ جو نیا آنے والا ہے یہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے. اس مینٹیلٹی کو ہمیں ختم کرنا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حضور، ایسی ایگزامپلز بھی معاشرے میں ہیں کہ انسٹیٹیوٹ ہے، فیسیں لی گئی ہیں، فیس لینے کا مطلب ہے بینیفٹ لینا نا، ٹھیک ہے، پڑھایا گیا، لکھایا گیا، ایک بندہ کوالیفائڈ ہے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں چل رہا نا، تو ایسے اساتذہ بھی آج کے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈس اون کر دوں گا کہ تم میرے شاگرد ہو. بتاؤ. کہیں پہ جا کر یہ تعارف نہیں کرانا کہ تم یہاں کے شاگرد ہو، تم یہاں کے ہو، تم وہاں کے ہو. یار یہ کیا ہے حضور؟ یہ بہت غلط بات ہے، اس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. ہاں حضور، آپ بات کر رہے ہیں اپنے اسپیس میں کسی کو اسپیس دینا. یہاں پہ حال پتہ ہے کیا ہے؟ ایثار کے اس پہلو کے اعتبار سے قوم اتنے انحطاط کا شکار ہے کہ لیول یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کے اسپیس میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں مل جائے نا، پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، تو ہم اس سے اس کا اسپیس چھیننے میں لگ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم بات پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں اپنے منہ کا لقمہ نکال کے دوسرے کو دینے کی. حال یہ ہے کہ دوسرے کے حلق میں ہاتھ ڈال کے لوگ اس کے لقمے نکال کے کھانے کو تیار بیٹھے ہیں. خیر، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اسپیس بالکل دینا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ اور میں اسپیس کیا دیں گے؟ ہمارا یہ تو اپنا اللہ کی ہے تقسیم کیا؟ ہے. صحیح بات ہے. ہم تو ایک ذریعہ، اگر یہ ہم دیں نا، کسی کو عزت دیں، تو گویا کہ اسی کی عزت تھی اور اللہ نے اس کو دینی تھی، بس ہم ذریعہ بن کے ثواب میں حصہ کمانے والے بن. میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں یا معاذ، آپ اس بات کو سن کے میری زندگی میں آپ کو یہ واللہ باللہ تاللہ حلفاً بتا رہا ہوں، جس لمحے مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں آیا، اس مرض میں ہم بھی مبتلا تھے، ٹو بی ویری آنیسٹ، ابتدائی زمانہ میں. پھر صحبت کی برکت سے یہ فلسفہ سمجھ میں آیا. آپ کسی کو اگر اتنا سا اسپیس دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں لامحدود وسعت عطا فرماتا ہے. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. فَافْصَحُوا یفصح اللہ لکم. کیا بات بھائی قرآن ہے. تم لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. اب میں نے اسے ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا، کہ میں نے جس زمانے سے لوگوں کو وسعت کے ساتھ اسپیس دینا شروع کیا. یعنی میرے ہاں مدینہ مسجد میں آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوتا ہے، موڑا شریف والوں کا پروگرام بھی ہوتا ہے، درمیان میں اہل محلہ کسی خطیب کو بلانا چاہیں، علامہ صاحب کو بلانا چاہیں، وہ بھی آتے ہیں. کئی بار بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، میں کسی اور کو کہہ دیتا ہوں یار آپ بیان کر دو، ٹھیک ہے. مطلب میں نے یہ مدینہ مسجد جو ہے یہ سب اہل سنت و جماعت کے لیے رکھی ہوئی، بھائی جو دین کا کام کرنا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یار آپ پروگرام کر لو. کیا بات. اور پھر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بھائی میری انرجی بچ گئی، آپ نے انرجی لگا کے وہی کام کر دیا جو میں نے کرنا تھا، اس سے وسعت ملی. تو ایک تو یہ تجربہ کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، لوگوں کو اسپیس دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت عطا فرمائے گا اور ترقی عطا فرمائے گا. ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ عادت بن گئی کہ آپ نے اسپیس دینا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. کیا بات. میرے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک وقت میں مجھے چینل سے فارغ کروایا سازش کر کے. ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے نام پاکستان کے، جنہوں نے میرا مستقبل تاریک کرنے کے لیے کچھ ایسی آفرز کی کہ اگر میں ان کی باتوں میں آ جاتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا، اور ان کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا. واللہ العظیم، چونکہ آپ لوگ نام نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ نام نہیں جانتے، وہ جنہوں نے سازش کی تھی نا، وہ آج بھی وہیں پہ اسی جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور جس کے لیے سازش کی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو راستہ روکنے والا ہے نا، وہ بالآخر ذلیل ہوتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو بھی جس آیت کریمہ پہ ہم بات کر رہے تھے نا، اس کا مفہوم مخالف اگر آپ لیں، یعنی جو نفس کی لالچ سے بچ گیا وہ تو کامیاب ہے، اور جو نفس کی لالچ میں پھنس گیا وہ ناکام ہے. تو بات یہ کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو نفس کی لالچ سے باہر آیا تو وہ کامیاب ہے. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کریموں کی جو شان ہے نا،
واہ واہ، وہ یہ ہے کہ وہ ایثار بھی کرتے ہیں، نوازشات بھی کرتے ہیں. سبحان کریموں کی اللہ. شان. اب مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بڑے آدمی بنے، تو یار بڑوں والے کام بھی تو کرو. بڑے والے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو تھوڑی سی دقت نظری، ٹھہراؤ اور بردباری درکار ہے. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، مطلب اب ہم نے نفوس قدسیہ کی بات کی اور مطلب بڑا ڈسکس کیا کہ ایثار کے جو بینیفٹس ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ جس میں بندہ رب کو بھی خوش کرتا ہے اور رب کے بندوں کو بھی خوش کرتا ہے. رحمان بھی راضی اور عباد الرحمن بھی راضی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جب آپ دلوں کو خوش کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے. یا وہ کسی کی مطلب نیکی کو، کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، پورا پورا بدلہ بھی دیتا ہے. یہ جو مکافات عمل جب انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس حوالے سے پازیٹیولی، یعنی کسی نے ایک وقت پہ کسی کی مدد کر دی. اچھا ہوتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مقدر سے ہٹ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یعنی کسی شخص نے کسی کے اوپر ایثار کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ اس کی قسمت میں رکھا تھا، بس سبب اس نے بننا تھا، صحیح. وقت گزر جاتا، لیکن یہ عمل آپ کا جو ہے نا، سمجھ لے کہ ایڈوانس کے اندر سیو ہو گیا. ایثار کی سب سے بڑی مثال دوں، ماں. کیا بات ہے. اگر ایثار سمجھنا ہے تو ماں سے سیکھو. مجھے یاد آ گیا ارسطو کا یا پتہ نہیں کسی کا واقعہ تھا، آپ کی بات سے ابھی مجھے یاد آیا سرے دست، کہ اس نے کہا کہ مجھے ماں کی محبت تب سمجھ میں آئی کہ جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے، فیملی کے افراد، اور ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سوچئے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو بھوک لگی ہے لیکن روٹی ایک ہے، بچوں کو بٹھایا، امی آپ بھی کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے. یہ ایثار کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور یہ ماں ہی کر سکتی ہے. اور پھر ماں کو وہ مقام ملا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کیا بات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی. تو اگر ہم ایثار پیدا کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اپنی اپنی امی کو دیکھ لیجئے یار کس طرح ہم زیادتی کر جاتے ہیں. یعنی اولاد زیادتی کر جاتی ہے، لیکن ماں رات کو 2 بجے بھی متفکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا. ایک شعر ایڈ کرو، وہ مطلب خلاصہ یاد آ رہا پھر ہے. میں بھی سناؤں گا. ہاں، کئی سرد راتوں میں ایسا بھی ہوا، میں واہ کر دوں گا. آپ واہ کرو. بچہ تو سینے پہ ہے، گیلے پہ سو جاتی ہے ماں. اوئے ہوئے ہوئے. یعنی بات یہ ہے، غور طرف بات ہے کہ جس وقت ٹھنڈ ہو، سرد رات یوسف میمن بھائی نا. ہاں، برسوں سے میری ماں نہیں سوئی تابش، برسوں سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا ہی نہیں ہوتی. کیا بات. یہ شان ہے. اچھا میں بیلنس کر دوں. بتائیے. ایک اور کریکٹر ہے جو بڑے ایثار آپ کا کام ہی کریکٹر ہے. بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے کام پہ آ گیا ہے. ویری گڈ. اچھا وہ اچھا میں وہ آپ کو نظر انداز ہو جاتا ہے بیچارہ. نہیں یہ دیکھو یہ کیا بات. نہیں آپ نے نہیں کیا، لیکن عام طور پہ نظر انداز ہو لیکن جاتا ہے. آپ کا بیلنس کرنا یہ ہمارے نزدیک لائق تعریف ہے. ہماری زندگیوں کے اندر، نجی زندگی کے اندر اس بندے کے بغیر کوئی لائف ہے ہماری؟ مطلب ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عرف ہوتا ہے نا، ایک پہچان ہوتی ہے. جی ہاں. حضرت کی پہچان. بیلنس آپ کیجیے. لوگ ویسے بھی بیلنسڈ ہو جی گئے. ہاں. وہ ہے باپ، ٹوٹی ہوئی چپل خود پہنتا ہے اور بچے کے پاؤں میں جوتا لاتا ہے. کیا بات. اسی طرح آپ دیکھیے کتنی خواہشات کو مارتا ہے. کتنی خواہشات کو مارتا ہے. دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان کو چھاؤں مل جائے. آپ مارکیٹ کو ہی دیکھ لیجئے نا، تو مردانہ کپڑے، مردانہ ایسیسریز کی دکانوں کا ریشو کیا ہے اور بچوں اور عورتوں کا ریشو کیا ہے. یہ باپ کی ایک اسٹیٹسٹکلی ایک ایگزامپل ہے کہ کیلکولیشن بتا رہی ہے کہ یار یہ جو باپ کے لیول کی اس عمر کے لوگوں ہیں نا، ان کی ایسی سی، یعنی لوگ کہتے ہیں یہ کاروبار ایک لمیٹڈ کاروبار ہے، یہ چیزیں ہم کم بیچیں گے کیونکہ یہ بکتی کم ہے. حالانکہ حالات کے سارے تھپیڑے وہی برداشت. یار میں آپ کو ایک بات بولوں، میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، اس میں سے 80,000 روپے یا 90,000 روپے میری فیملی پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، 10,000 روپے مجھے بچے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب کتنی بڑی قربانی ہے کہ ساری محنت خون پسینہ بہا کر 1 لاکھ روپے کمایا اور 90% فیملی کو دے دیا. اپنے لیے کتنا رکھا؟ وہ بھی بہت کم رکھا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کیا کیا جائے کہ وہ جو میں نے 10 روپے رکھے اس پر بھی میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو. ٹھیک ہے،
تیری فیملی کے پیٹ میں درد ہو کہ بھئی یہ 10 روپے یا 10,000 روپے جو ہے وہ تم نے ایثار کا اجر اللہ سے مانگے. سارے. یہ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. بیویاں پتہ ہے کیا کرتی ہیں, میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ یہ 20,000 روپے آپ نے ایکسٹرا نہیں لگا دیے. اچھا میں تو پھر آپ لوگ جانتے ہی ہو مجھے کہ میں تو اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہوں بھائی یہ پیسے کس نے کمائے, تمہارے ابا نے یا میں نے, ٹھیک ہے. جب میں تمہیں زیادہ دے رہا ہوں تو اگر میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو اس کا درد نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہم لوگوں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے فضل خاص کیا ہوا ہے تو اسباب کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یار غریب فیملیز کے اندر باپ عید پر خود پرانے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہا ہوتا ہے. عید کی رات کام کر رہا ہوتا ہے. عید کے دن رکشہ ڈرائیور ہے تو وہ عید کے دن روزی روٹی کمانے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بچے گھر پہ جو ہے وہ سکون سے رہیں یا ان کی خواہشات کو پورا کروں. تو ہمیں اس چیز کو, یہ بہت اچھا آپ نے پہلو یعنی توجہ دلائی کہ ماں ماں ہے لیکن باپ بھی باپ ہے. اچھا ہمارے یہاں باپ کو بہت زیادہ بعض اوقات ان موضوعات پر ڈسکشن کرتے ہوئے اگنور کر دیا جاتا ہے, تو وہ پوری فیملی کو لے کر چل رہا ہے. اور اگر کہیں پر وہ اپنے آپ پہ خرچہ کر دے, کوئی اچھی چیز خرید لے, تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے فائدہ بھی فیملی کا. فائدہ فیملی آپ غور کریں نا کہ ایک مطلب بھاپ ہے, انویسٹ ان یور سیلف کا فارمولا اگر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ خود فریش رہے گا, کچھ اپنے آپ پر خرچ کرے گا تو وہ زیادہ کمائے گا. بالکل ایسا کیا خیال ہے, لاکھ کے اصل بجائے میں 1.5 وہ لاکھ پتہ ہے کمائے کیا گا. سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جہاں ایسا ہے, سب ایسے نہیں ہوتے, وہ باپ کو سمجھتے ہیں ATM مشین یا غلام, کہ یہ جو کما رہا ہے یہ ہمارے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو بجٹ بنتا ہے عید کی جو شاپنگ ہے, اس میں سب سے زیادہ پیسہ کون خرچ کرتا ہے پتہ ہے؟ بچوں سے بھی زیادہ خواتین. بیگم. سب سے مہنگے لباس کس کے آتے ہیں؟ اسی کے, اور بہت سارے اس کے لوازمات ہیں. تو ایک لمحے کے لیے اس بیچارے کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندہ پورا سال کے 365 دن محنت کر رہا ہے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہا ہے, اپنی فیملی کے لیے کئی بار ٹکے کے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ضبط کر کے سن رہا ہے, منہ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاؤں میں جو ہے وہ جان نہیں ہوتی, لیکن وہ کام پر جا رہا ہوتا ہے. اس دن ہم لوگ آئے رہے تھے وہ بائک کے اوپر, یاد ہے وہ ایک بندہ باقاعدہ بائک چلاتے ہوئے آئی چندی کے روڈ پہ, اس نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بندہ جو ہے وہ, علامہ عثمان صاحب نے فوراً کہا یار دیکھو یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا, بائکیاں چلا رہے ہوتے ہیں سر, اور کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں, تو اس درد کو بھی محسوس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایثار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضور یہاں پہ ایثار کے حوالے سے موٹیویٹنگ باتیں بہت ساری ہوئی نا. ایثار کرنا چاہیے, ہر پہلو پہ غور کریں, اپنی ضرورتوں کو دوسروں کے لیے قربان کریں, بالکل گڈ ہے. پر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی کیپیسٹی دیکھ کر ایثار کریں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایثار میں ہوتا کیا ہے, یہ ایک ایموشنل اور جذباتی نیکی. آپ میں جب جذبے کا ایک خاص لیول ہوگا نا تب آپ ایثار کر سکتے ہو, ورنہ یہ کیلکولیٹنگ والی نیکی ہے ہی نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ لمحوں کا ایثار بسا اوقات بہت بڑا امپیکٹ ایک طویل عرصے تک کے لیے لے کے آتا ہے. آپ کسی مقام پر آگے بڑھ سکتے تھے, آپ نے اپنے کلیگ کو آگے کر دیا. آپ کسی موقع کے اوپر بات کہہ کر اپنا اسٹیٹس, اپنا ایک لیول ایک لوگوں کی نظروں میں بنا سکتے تھے, آپ نے دوسرے کے لیے وہ موقع چھوڑ دیا, آپ نے ایثار کیا. اچھا بہویں, بچیاں, بچے, والدین سب ایثار کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایثار اتنا کیجئے جتنا برداشت کر سکیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا, میں نے اس کی خاطر نہیں کیا, اور آج اس کو دیکھو یہ نہیں کر رہا, اس کا مطلب آپ کا پیٹ ہلکا ہو گیا. اصل میں دیکھیں وہی ہے توازن, اعتدال. اسلام ہر چیز میں اس چیز کا حکم دیتا ہے. میں جس نیکی کو سنبھال سکتا ہوں نا اس لیول پر اس نیکی کو کروں. اگر میرے اندر طاقت ہے 5 کلو اٹھانے کی, میں 5 کلو اٹھاؤں, 50 کلو پہ نہ جاؤں, ورنہ میرے اعصاب جواب دے جائیں گے. اسی طرح ایثار کا ایک لیول ہے, کہاں تک آپ کر سکتے ہیں, یعنی آپ معاف کر سکتے ہیں, عفو درگزر سے کام لے سکتے ہیں, کہاں آپ اپنی ضرورتوں کو قربان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی شاکر صابر رہ سکتے ہیں, وہاں تک ایثار کیجئے, اس سے آگے نہیں. اچھا یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, وہ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. اچھا کچھ ہوتے ہیں جو سافٹ اعصاب کے ہوتے ہیں, ان کے اعصاب نرم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ زرخیز ہوتے ہیں, وہ باتوں کا اثر زیادہ قبول کر لیتے ہیں. اچھا چونکہ ان کے اعصاب کم نرم ہے نا,
نتیجتاً انہوں نے ہماری ترغیب کا اثر قبول کر لیا اور اب وہ ہر چیز میں ایثار کرنے لگے. تو پریکٹیکلی وہ بہت سی چیزوں میں اپنی ضرورتوں کو قربان کر رہے ہوں گے. جب ضرورت وہ قربان کریں گے اس کا امپیکٹ تو آئے گا. جیسے وہی ہے نا پانی, انہوں نے پانی کو قربان کیا تو وہ زخمی ذرا 2 گھونٹ پی کر ایک انرجی نہیں پاتا, وہ شہید جلدی ہو گئے. تو اینڈ یہ کہ ہم ایثار وہاں تک کریں کہ جہاں تک ہم برداشت کر سکتے ہوں. جن کے اعصاب نرم ہوتے ہیں وہ اچھی بات کو جلدی قبول تو کر لیتے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد وہ کہاں تک جا سکتے ہیں. 5 کلاس کے بچے کو میٹرک کی کلاس کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ غلط ہی کر جائے. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ ہوتی ہے سمجھداروں والی بات, حکمت یہ ہے, عقلی بات, کہ حکمت کے ساتھ کہ آپ اتنا ہی وزن اٹھائیں جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, وہ جو العطش والی بات ہے, ساری مثالیں پیچھے چھوڑ دیں, وہاں پر تو جان کا معاملہ تھا اور پانی پینا جائز تھا, جان بچ سکتی تھی اور انہوں نے ایثار کر دیا. اس سے بڑی ایثار کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا, یہ میں نے مثال کیوں دی کہ آپ نے جو بات کی ہے نا وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ کا ضبط اور ہے, برداشت آپ کا ضبط اور ہے, میرا ضبط اور ہے, اور پھر فقیر اور قلندر کا ضبط اور ہے. کیا بات. مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. اللہ, اب دونوں کی ضبط میں فرق ہے کہ وہ سب کچھ ہے تب بھی خوش نہیں ہے, اور قلندر کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ ہوتا ہے سب لٹا کے رقص کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے, یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا. ٹھیک ہے کہ آپ نے اس وقت جوش میں آ کے جذبے میں آ کے کر دیا, لیکن آہستہ آہستہ اپنا ظرف بڑھائیں ضرور. 5 سے 6 میں 6 سے 7 میں آئیں. وہ جو ظرف کا بڑھنا ہے وہ ایثار کی روح ہے. وہ جیسے جیسے ظرف آپ کا بڑھتا چلا جائے گا پھر آپ کا لطف بڑھتا چلا جائے گا. پھر آپ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ کھلانے میں مزہ آتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو تحفہ لینے میں مزہ آتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اچانک تحفہ دے کر چہرے پر جو خوشی آئی تحفہ لینے والے کی, اس خوشی کو دیکھ کر پیسے وصول ہو جاتے ہیں. دل جیتنے کا مزہ ہی, دل جیتنے کا مزہ. تو یہ چیز کو پیش نظر اچھا, یہ وہ والی خوشی ہے نا کہ بیگم کے لیے گفٹ لے کے آؤ اور اس کو مسکراہٹ ملے. کیا بات ہے. بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے اور بچوں کا جو چہچہانا ہوتا ہے, آدمی کو کہتا ہے یار ٹکا بوٹی ایک طرف, بچوں کی یہ اسمائل ایک طرف. کیا بات ہے. حضرت مال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذریعہ قرب رحمان بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ہتھیار شیطان بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں میرے خیال میں اس کو ٹاپک بنانا چاہیے. وجہ پتہ ہے مال کو, وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ مال بہت ضروری ہے بھائی. ہاں, مال بہت ضروری ہے, لیکن وہ مال کب مطلب ذریعہ قرب رحمان ہے اور کب وہ ہتھیار شیطان ہے. اگر یہ ڈفرینس اس پہ بات ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ بس اس کو بنا لیتے ہیں, مشورہ کر لیتے ہیں. ہر دن پچھلے 3-4 دنوں سے موضوع یہی بات بندہ دے رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ہر دن کہہ رہے پیچھے اسی مام کے, اور کبھی آف ایئر کبھی آن ایئر. اب یہ آن ایئر کے اندر ہم کیا بولیں گے بھائی, ٹھیک ہے یہ موضوع ڈن ہو گیا, میں سمجھا کوئی نئی بات آنے والی ہے یہ موضوع کے اوپر. اچانک جو ہے نا راستہ وہ جس طرح وہ کیا ٹرین کا راستہ بدلتے وہ الگ طریقہ کار ہے. یہ جو بات آپ کی ہو رہی تھی نا, اس میں نے کہا یار یہ مال کا سارا مطلب معاملہ آگے پیچھے ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں ایک ٹاپک بنا کے بات کرنی چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیں آپ پڑھا رہے ہیں اسلامک سینٹر میں, آپ القلم اسلامک سینٹر میں, آپ کے پاس طلباء ہیں, آپ استاد ہیں اور مربی ہیں. اب یہ جو ایثار ہے نا یہ تربیت والا کام ہے. بالکل, چونکہ اس میں کیا ہے کہ درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اور یہ عملی چیز ہے. تو ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جو معاشرے کے اندر پیرنٹس بھی مربی ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی, بالکل ایسا. اگر یہ 2 طبقات ایثار والے بن جائیں تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر ایثار منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. کہ جب مربی ایثار والا ہے, صاحب ایثار ہے, تو اس کی تربیت میں بھی جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم نے درس و تدریس کو نا کتاب تک کر لیا ہے, کورس تک کر لیا, جسے ہم کہتے ہیں وہ خانہ پوری کرنا, کہ وہ آیا
تربیت نہیں ہے. اور تعلیم کو ہم نے پہلے رکھا ہوا ہے, تربیت کو بعد میں رکھا ہوا ہے. تعلیم و تربیت, حالانکہ تعلیم بعد میں شروع ہوتی ہے, تربیت پہلے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. بچہ 4 سال کی عمر میں اسکول جا رہا ہے لیکن اس کی تربیت تو 2 سال 1 سال سے شروع ہو چکی ہے. تو ہم یعنی مربی جو ہے ان کی ترجیح میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ ہم جو بچہ ہمارے پاس آیا ہے اسے ہم نے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا کر معاشرے میں اتارنا ہے. القلم اسلامک سینٹر میں یاد ہے ٹرین دی ٹرینر, اساتذہ اور ان کی تربیت کا ایک سلسلہ, علماء کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. وہ بالجبر جو ہے نا, وہ 2 بندوں کی طرف سے ایک بندے سے کورس شروع کروایا گیا تھا. وہی والا کورس ہے نا یہ. لیکن مطلب لوگوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب نے کمال تربیت کی. وہ بہت اچھا کورس تھا ماشاء اللہ. میں تدریس جو ہے نا وہ ایک زمانے میں چھوڑ چکا تھا. یہ دونوں کو جو ہے نا, نہیں یار وہ جو کورس درس اسلامی شروع کروایا تھا نا, نہیں علماء کی تربیت کی ابھی جو بات ہے. ہاں لیکن میں ایک ضمنی بات بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحبین جو ہیں وہ نعمت بن جاتے ہیں. وہ جو درس اسلامی کا کورس شروع کروایا تھا اور پھر میں نے ہی اس کو لپیٹوایا تھا بعد میں, یاد ہے. اختتامی بات کریں پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. آج کی جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب دل کے مختلف اوصاف ہوتے ہیں اور ایک وصف اس کا ایثار بھی ہے. اصل میں دل پہلے نوازنے والا بنے تو پھر انسان سوچتا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اس کے اندر فلاح ہے, کامیابی ہے, کامرانی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹرگل کرنی چاہیے. اور اس کو اگر آغاز اس کا کرنا ہے تو جس طرح ہم نے پہلے ایک موضوع پر ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے نا, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کیے جائیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے نا ایثار کرنا شروع کریں. کبھی چائے کی طلب ہے, چائے ہاتھ میں ہے, کسی کو جو ہے وہ اس کی پیشکش کر دی. اس طرح کے اور بہت سارے معاملات, خوشبو آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ گفٹ کر دی, تو اس سے انشاءاللہ جو ہے نا اس میں جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ بھی ایثار سے چلتی ہے. اگر 3-4 لوگوں کی ایسی دوستی ہے نا کہ جس میں ہر بندہ کہہ رہا ہے میں کھا جاؤں, ٹھیک ہے, کھانا لگا اور ہر بندے نے جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کیا, مجھے کونے والی سیٹ مل جائے, مجھے سیٹ مل جائے کونے والی, ایک دوسرے کمفرٹ لیول جو ہے وہ کوئی مطلب اگر مشترکہ سفر کر رہے ہیں, ایک روم میں رکے ہوئے ہیں تو ایک بندہ بولے میں نے تو بیڈ پہ ہی سونا ہے, اب ایک بندے کو نیچے تو سونا ہے نا. اگر گیدرنگ کے اندر ایثار ہونا وہ لانگ ٹائم چلتی ہے. اسی طرح واش روم پہلے میں جاؤں گا اور وہاں ہوٹل میں ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس پہ ٹھیک ٹھاک پڑے. ارے حج عمرے کے اسفار کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر بند اسے میں یوں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ایثار کا مطلب کیا ہے, مفاد کو قربان کرنا. کیا بات. اگر آپ میں مفاد قربان کرنے کی ہمت ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں, لوگ آپ سے پیار کریں گے. مفاد پرست آدمی کو ضرورتاً ساتھ رکھا جاتا ہے. بالکل ایسے. میں آپ سے ملوں اس لیے کہ مجھے آپ سے ملنا اچھا لگتا ہے, میں آپ سے ملوں اس لیے کہ مجھے آپ سے ملنا اچھا لگتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے اس ملاقات میں, اور میں اس لیے ملوں کہ چلو بھائی میرے کام آ جائے گا, میرا کام کروا دے گا, اس ملاقات میں کتنا فرق ہوتا ہے, زمین آسمان کا. ٹھیک ہے, کوئی تقابل. اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اب لوگ ملتے ہیں نا کام کے لیے, مجھے کیا فائدہ ہوگا. اچھا میں ملا, کسی بھی وجہ سے مجھے لطف نہیں آیا, آئندہ سے اس گیدرنگ میں جانا ہی نہیں ہے یار, مزہ ہی نہیں آتا. بھائی آپ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اتنے پرانے تعلقات ہیں, آپ کسی سے ملیے اس لیے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں, اور اسے آپ کہہ بھی دیجئے یار میں آپ سے اس لیے ملتا ہوں کہ مجھے آپ سے ملنا اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج کل رشتہ داریاں جو ختم ہو رہی ہیں نا, ٹوٹ رہی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ رشتہ داروں کے آپس میں کاروباری نوعیت کے تو کنسرنس ہوتے نہیں ہیں, تو اب کیوں ملنا بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ اور اگر آپ کی یہ کیفیت بن جائے, اب جیسے میں ہوں تو بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں نا, لیکن مجھے جو بندہ پسند آ گیا اس کو بچانے کی دنیا لاکھ کوشش کرے, میں نکال کے لے کے آتا اور نہیں لے کے آتا. عثمان بھائی ایسا ہے یار, یہ میں اسے بالآخر پکڑ لیتا ہوں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا وہ, اور وہ الحمدللہ رب العالمین کامیابی میں ملتی ہے لیکن مفادات سے ماورا ہوگا. حضور ایثار کے حوالے سے میں ایک آخری چیز یہ عرض کروں گا, مجھے لگتا ہے میرے آڈینس کو یہ ایک پریکٹیکلی بہت سپورٹیو ثابت ہوگی. دیکھیے آپ نا مجموعی طور پر نیک بننے کا مزاج اور ذہن بنا لیجیے. کیا بات ہے. اگر آپ انڈیویجول ایک آدھ نیکی کو فوکس کر کے اپنے آپ کو لے کے چلیں گے نا, تو بسا اوقات دوسرے پہلوؤں میں آپ آگے امپروو نہیں کر رہے ہوں گے, نتیجتاً یہ ایک نیکی بھی آپ کو بھاری محسوس ہوگی. ایثار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے,
لیکن مزاج کا نیک ہونا اس کے لیے ضروری ہے. کیا جب طبیعت میں مزاج میں تقویٰ آ جائے گا نا تو ایثار، عبادات، عفو، درگزر، خوش مزاجی، یعنی ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. بات یہ ہے کہ آپ کے وجود کی زمین زرخیز ہو اور ایک دفعہ ہل چلا کر اس کو نرم کر لیجئے. پھر اس میں ایثار کا بھی بیج بو جائے گا، اس میں قربانیوں کے بیج بھی آپ بو سکتے ہو، اور ہر طرح کی فصل پربہار انداز میں آپ کو مل جائے گی. یعنی کہ جب ایثار ہوگا تو ہر بندہ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا. کیا بات. اور جب آپ ہر بندہ، یعنی 4 لوگ ہیں اور ان میں سے ہر بندہ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو اس میں کتنی محبت پیدا ہوگی، کہیں کھنچاؤ اور نہیں. ساروں کو وہ مزہ ملے گا جو نیکسٹ لیول کا ہوگا، کیونکہ ہر بندہ نعمت دے بھی رہا ہے اور اسے نعمت واپس بھی مل رہی ہے. میں ایثار کی ایک ایگزامپل بتاؤں. ایک بندے نے اپنی استادی کو ایثار کر دیا، کیا خیال ہے، لیکن پھر اس سے دوستی کتنی امپروو ہوئی. ہاں بالکل قربان. ارے بھائی، ایسے ڈھیٹ شاگرد ہوتے ہیں بعض، اللہ کی پناہ، ان کو بدلنے کے لیے 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا سالوں ہے. تک. لیکن اس کے بعد جب تبدیلی آتی ہے تو بندہ بولتا ہے کہ پہلے کی لائف اور تھی اور بعد کی لائف اور ہے. تبدیلی آ نہیں رہی. تبدیلی آ چکی ہے، اور یار اس کا لطف کتنا ہے مجھے یہ بالکل. یہ بات ہو رہی ہے ہماری خوبصورت گیدرنگ کی، اور آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے. نظر بد سے بچائے. وہ میں اکثر کہتا ہوں یہ بات جو مفتی معاذ صاحب کہہ رہے تھے نا، استادی قربان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی اب آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج سے تقریباً 4 سال پہلے آپ اس طرح میرے ساتھ بیٹھ سکتے تھے؟ جب میں استاد آتا صاحب ہاتھ آتے تھے، چومتا، 2 زن ہو کے بیٹھ ٹھیک ہے، جاتا، خاموشی سے بیٹھتا. بیٹھتے تھے نا، کبھی ملاقات ہوتی تھی، آپ بھی یہی صورتحال تھی. اور آج آپ جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کتنے گھنٹے گزرتے ہیں؟ 8 گھنٹے بعض اوقات ساتھ ہوتے ہیں میرے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات بعد میں 24 گھنٹے. نہیں یہاں کراچی کے اندر بھی بعض اوقات جو ہم اسفار کرتے ہیں یا بیٹھ 4-5 گھنٹے تو یوں گزرتے ہیں کہ بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ یار ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس کے لیے کتنی قربانی دی گئی اور کس طرح چیزوں کو مینیج کیا گیا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ یقین کریں، میں اسٹیج پر کئی بار علماء ہوتے ہیں نا، میں مین کرسی پہ نہیں بیٹھتا، نیچے بیٹھ جاتا ہوں. آپ بیٹھیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے اور بہت اچھا بول سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، یار ان کو زیادہ موقع مل جائے، بات بھی بتا دیتے ہیں یار یہ والی بات کرو، تو اس کا لطف جو ہے وہ بہرحال اپنا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آ جاتے ہیں جوابات کی جانب. سب سے پہلا سوال ہے ماریہ صاحبہ ہیں. قادہ اخیرہ میں دعائے معصورہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے. بالکل پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی دعائے معصورہ کے اندر آ جائے گی نا میرے خیال میں. ذہن میں یہ جو مطلب احادیث سے ہی یہ مستفاد ہے استغفار. بالکل. یعنی قادہ اخیرہ میں دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے. بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعائے معصورہ ہے یا استغفار ہے؟ اس کو چیک کر لیں گے، پھر چیک کر لیں گے. اس کا جواب جو ہے وہ ابھی چونکہ مستحضر نہیں ہے تو کل آپ مجھے یاد کرا دیجیے گا، بلکہ آپ ہی نے دینا جواب، بھائی تلاش بھی آپ نے کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ماریہ صاحبہ، نصیب کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. نصیب خان، مقدر. اچھا ٹھیک ہے، نصیب خان نہیں، میرے وضاحت کہہ رہا ہوں، مقدر، تقدیر کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. لوگ ہر چیز کو نصیب پر ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی اچھے کام میں ساتھ نہیں دے رہا تو یہ کہنا کہ نصیب میں نہیں اس لیے اسباب نہیں بن رہے، یہ کہنا کیسا؟ نصیب میں نہیں اس لیے اسباب نہیں بن رہے، یہ کام ہونے سے پہلے کہنا نا، یہ کم ہمتی کی علامت ہے. اور کام ہونے کے بعد ہر چیز کی نسبت نصیب کی طرف کرنا درست ہے، بس ادب و احترام اس میں برقرار رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے. نصیب اور مقدر غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، لہٰذا ہم چونکہ ظاہر کی دنیا میں ہی رہتے ہیں، ہماری عقل اور ہمارے 5 حواس صرف ظاہر کی حد تک ہیں، اور نصیب اور مقدر یہ ایک غیب کی چیز ہے جس کی خبر ہمارے پیغمبر نے دے دی. ہم نصیب پر، مقدر پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی انڈیویجول شکلوں کو ہم اس طور پر ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہم غیب کی خبر دینے والے بن جائیں. لہٰذا چیزوں کو نصیب پہ ڈالنا نا سائیکلوجیکل گیپس لے کر آتا ہے اور یہ ڈیفیکلٹیز پیدا کرتا ہے، تو اس طرح کہنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہیں جناب شیخ حسنین احمد صاحب. ماشاء اللہ مفتی صاحب، کل ہی سوچ رہا تھا آپ کو امامہ میں دیکھوں، بتائیے.
اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، الہی آمین۔ آج اصل میں ہماری مدینہ مسجد جہاں پہ میرا یہ آفس بھی یہیں پہ ہے، تو یوم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے روحانی فیض سے فیضیاب فرمائے۔ تو تراویح کے فوراً بعد خطاب تھا، تو مسجد میں پہلے میں نے وہ خطاب کیا، پھر اس کے بعد ابھی لائیو ہے، اور پھر 2 بجے ایک اور خطاب ہے، تو اس کے لیے جانا ہے۔ تو مسجد میں عموماً جب بھی خطاب کرتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ با امامہ ہو، یہاں پر بھی بلکہ ابھی ہم لوگ کل یا پرسوں ڈسکس بھی کر رہے تھے نا، با امامہ جمعۃ الوداع جمعۃ الوداع انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اچھا جی، ایک سوال میں کروں بتائیے، اگر بتائیے۔ اجازت ہو، آپ دونوں کا مجھے اس پہ تبصرہ چاہیے۔ ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود، مقام شفاعت عطا فرمائے، دوسرے لفظوں میں حضور کے درجات بلند کرے۔ ہمارے درود کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو رحمتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، ایسے ہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اہل سنت باقی جتنے بزرگ ہیں جو حضور کے غلام ہی ہیں نا، جیسے حضرت علی ہو گئے، حضرت ابوبکر ہو گئے، ان کے ذریعے سے ہمیں فیض ملے، ہماری نسلوں کو فیض ملے، یہ دعا کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی ہے۔ لیکن کبھی ہم ڈائریکٹ ان بزرگوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ ان کی مغفرتوں میں اضافہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو رحمت عطا فرما۔ یہی مزارات پر، یہی امام حسن امام حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، سب کے لیے۔ کیا خیال ہے یہ کرنا دعا چاہیے، کا بھی حصہ ہونا بالکل چاہیے ایسے، کہ نہیں اس ہونا میں کوئی دو رائے نہیں۔ کرم اللہ وجہہ الکریم جب کہا جاتا ہے، نہیں ایک پراپر جو دعائیں ہوتی ہیں محافل میں، یعنی ہم مجالس کہتے میں، ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا روحانی فیض عطا فرمائے، ان کا کہنا کیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب فیض بھی عطا فرما بالکل، اس میں اور کوئی ان کی دو رائے روحانیتوں میں اضافہ بھی فرما۔ دو رائے نہیں ہے، بالکل یہ ہونا چاہیے، اور میں کبھی کوشش بھی کرتا ہوں، یہ بالکل درست بات ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کون ہیں ہمارے ساتھ؟ سومان شیخ صاحب ہیں۔ مفتی صاحب اللہ آپ تینوں کی فصاحت میں برکت دے، زبان کی لقنت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کوئی وظیفہ ہے ذہن میں زبان کی لقنت کا؟ رب اشرح لی، بتائیے نا۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا کتنی قولی، بار؟ تو اس میں واحلل عقدۃ من لسانی یہ ہے، تو 41 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے اول آخر درود شریف پڑھ کر دن میں کسی بھی ایک موقع پہ، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ 16ویں پارے میں 10ویں رکوع کا آغاز ہے، رب اشرح رب اشرح لی صدری۔ سورہ حضرت موسیٰ علیہ نبی، یعنی یہ تو وہ مجرب وظیفہ ہے نا کہ جو پیغمبروں کے تجربے سے ثابت ہے۔ کیا بات ہے۔ چلیں نیکسٹ کویشچن شامل کریں۔ وسیم طارق صاحب ہیں، اگر کسی کی ضرورت چھوٹے گھر چھوٹی گاڑی سے پوری ہو سکتی ہو، لیکن اس نے بڑا گھر بڑی گاڑی رکھی ہو، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ فقیر شرعی ہے تو؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، شریعت میں ضرورت ہے، اب چاہے وہ سستے سے پوری ہو یا مہنگے سے پوری ہو۔ چلیں بہترین ہو گیا۔ شیخ حسنین صاحب ایثار کے حوالے سے ایک شعر یاد آیا، آج اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ خود کو نہ دیکھنا ہے تجھے دیکھنے کی شرط، خود کو نہ دیکھنا ہے تجھے دیکھنے کی شرط، جو درمیاں حجاب ہے حائل یہی تو ہے۔ یہ آپ نے بنایا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہرحال کسی سے محبت کی بنا پر ہو سکتا ہے ایک آ گیا ہو۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایثار کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد العزیز صاحب ہیں، کہتے ہیں کیا ہے یار یہ متقدمین کی عقلی دلیل کیسے کلیئر کی جائے کہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے؟ یہ کوئی میرے خیال میں درس نظامی سے ریلیٹڈ سوال ہے، آپ پرسنل میں بھیج دیجیے گا تو اگر ممکن ہوگا جواب عرض کر دوں گا۔ ارشد رضا طاری صاحب، مفتی صاحب کیا ہر معاملے میں خود کو نقصان پہنچا کر اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا کیا یہ بھی ایثار میں آتا ہے؟ بتائیے۔ بیوقوفی ہے نا، مطلب ہماری شریعت اعتدال کا درس دیتی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ نہ خود کو نقصان میں مبتلا کریں اور نہ مطلب اس طرح بھی آپ کسی نیکی کو اختیار نہ کریں کہ بعد میں آپ خود اپنے آپ کو ہی ملال میں مبتلا کریں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ جتنا ضبط ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹی دی ہے، جتنی استعداد ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ خدمت دین کریں یا مطلب اپنے لیے نیکیوں کا سرمایہ جمع کریں،
اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں. فاستبقوا الخیرات. وہ ایک اصول بھی ہے نا، لا ضرر ولا ولا ضرر. ضرر، کہ نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے. اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ضمناً آپ والی بات سے آئے گا. وہ کیا کہ سب کچھ دے دیا، اپنے بچوں کو عیالدار کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو عیالدار چھوڑ کر مرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر پڑو. بالکل ایسا تو ہی ہے. ایثار کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، بلکہ ایثار کی تو ہم نے تعریف یہ کی کہ ضرورت کو قربان کر دینا، اور وہ بھی بقدر ضرورت. جو چیز ضرورت بقدر ہوگی ہمت. اور بقدر ضرورت اور بقدر ہمت ہوگی. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا بہرحال ضروری ہے. اب بعض لوگ جذبے میں آئے، انہوں نے ساری جائیداد جو ہے نا وہ ویلفیئر کے نام پہ کر دی. بعد میں ابا جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے، بچے پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ابا یہ کیا کر کے آ نبی گئے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کل مال اپنا خیرات کرنا چاہتے تھے صدقات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں منع. بالکل ایسا ہی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح ایک اور پہلو ہے، وہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نیکیوں میں ایثار نہیں ہوتا. آپ کو پہلی صف میں جماعت میں شریک ہونے کا موقع ملا تو دوسرے کو نہیں کہ آپ آگے آ جاؤ میں پیچھے ہو جاتا ہوں. آپ نیکی کریں بھائی. لیکن دیکھو، ضرورت سے زیادہ عاقل ہونا بھی مرواتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اعتدال کی کر رہے ہیں. کہ ایک ہوتا ہے پکے لوگ، وہ بیچارے پکے جو ہے نا وہ مزاجن بن جاتے ہیں، ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، فیملی کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، امی کی وجہ سے، ابو کی وجہ سے. اس پکے پن سے نکلنا چاہیے کہ کسی کو تھوڑا ہمارے سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اسے ہونے دیجیے. اس کے بعد ہیں بنت بشیر صاحبہ. ماشاء اللہ مفتی معاذ صاحب کیا کمال بات کر دی کہ ایثار اپنی کیپیسٹی دیکھ کر کریں. واہ، کیا بات. اور واقعہ کمال بات تھی. ماشاء اللہ، بارک اللہ. بیلنس کر دیا. یار بعض اوقات اچانک کسی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. اب یہ والی بات کتنی کمال ہے کہ بھائی کیپیسٹی دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بھائی خطبہ مرواتے ہیں، جذبہ دلایا، سارا گولڈ خواتین جو ہے نا وہ چندے میں جمع کرا کے چلی گئی، جیب خالی کر دیے، بعد میں بائک پہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ بھائی پیٹرول کہاں سے دلواؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہ گڑواتے تھے، مطلب بڑھواتے تھے. تو بھائی کیپیسٹی دیکھ کر جتنی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کریں. اور اپنا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا اپنی ذات پہ مکمل کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا اوقات ہے اور کتنا آپ نے کرنا ہے. اس سے زیادہ کریں گے تو تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. ارشد رضا عطاری صاحب، مفتی صاحب اگر کسی کی داڑھی مکمل ایک مٹھی نہ آئی ہو تو کیا اسے سیٹ کروا سکتے ہیں اور خط بنوا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. بالکل کروا سکتے ہیں. ایسے ہی. اوکے، اس میں یعنی اغلاط العوام میں سے یہ ہے کہ ہم ایک مٹھی سے کم ہے داڑھی اور سیٹ کروائیں گے تو وہ چھوٹی ہو جائے گی، تو اب انتظار کریں گے ایک مٹھی ہو جائے تو آپ اجڑے چون رہیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور لوگ پھر اس سے بدزن ہوں گے. تو داڑھی کو سیٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو حسن اگر دیا ہے، آپ کو داڑھی عطا فرمائی ہے، تو وہ سنوری بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوں، دین کے قریب آئے. اب بعض لوگوں کے حالات دیکھ کر انہیں رشتہ نہیں دیا جاتا، یعنی اس کی ظاہری صورت حال دیکھ کر رشتہ رد کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مطلب اس زمانے کے موافق نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی، چلیں. بنت بشیر صاحبہ ہیں، کمال مفتی شاہد صاحب کا میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، ورنہ کمال بات کر دی. آہستہ آہستہ ظرف بڑھنے والی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے ہماری گفتگو کو اور اخلاص عطا فرمائے. احمد جنیجو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یہاں پہ بیٹھ کے سلام کر رہا ہے، دیکھو ابھی لکھا ہے سوال. مفتی صاحب سے سوال عرض ہے، سحری کروانے کی کیا فضیلت ہے؟ سامنے بیٹھا ہوا جواب دے. بات یہ ہے کہ ہر لقمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر ہے. جتنا انسان نے اس حوالے سے خرچ کیا نا، وہ سارا کا سارا مال رضا الہی اور سب کچھ ثواب مرتب کرنے کا سبب ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس رمضان ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بہت سحریاں کروائی ہیں. میرے خیال میں کوئی ایک آدھی سحری گھر پہ ہوئی ہے کل ملا کے 20 دنوں میں، 1 یا 2 سحریاں، بقیہ ساری سحریاں ماشاءاللہ اور ڈیفرنٹ مقامات پر. اور یہ بات آپ کے لیے بھی ہے.
ہاں سب کے لیے اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حسان رضا, یہ سوال آپ نے جواب دینا ہے چونکہ آپ اہل سنت کے معاملات پہ اکثر مخاطب کر کے گفتگو کرتے ہیں, اس پر آپ کا جواب ضروری. استغاثہ کرنا کیسا؟ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو, استغاثہ کس حد تک کرنا چاہیے اور دعا کے درمیان استغاثہ والے اشعار پڑھنا کیسا؟ اتنا مشکل سوال. 10 منٹ ہے آپ کے پاس, جو کہنا ہے کہہ لو. چلیں میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں. بتائیے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد مانگنا سب سے افضل ہے, اور اس میں یہ کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر دیا جائے یا پیغمبروں کا یا نیک ہستیوں کا, بزرگوں کا وسیلہ پیش کر دیا جائے کہ اے اللہ ان کے ذریعے سے مجھ پر کرم فرما, یہ بھی اوکے ہے. اب آئیے تیسری اور آخری چیز کہ ڈائریکٹلی اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کی جائے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے, یعنی شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کو, دوائیوں کو, طبیب کو, پوری اس کی جو سائنس ہے اس کو سبب بنا دیا. اب آپ اللہ کی دی ہوئی شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. علم ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے, لہٰذا اب آپ اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایتوں کو لینے کے لیے علماء کے پاس یا علم کو لینے کے لیے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں. اور جب آپ استاد سے علم کی مدد مانگتے ہیں کہ مجھے پڑھائیں, مجھے انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, تو اس وقت آپ کا ذہن یہی ایک مسلم مینٹیلٹی یہی ہوتی ہے کہ اصل میں جو علم آئے گا وہ اللہ کے دینے سے آئے گا, لیکن یہ ظاہری سبب ہے. اچھا مٹی یوں ہی رزق کا معاملہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن ہم کسٹمر یا باس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ڈائریکٹلی باس کو کہتے ہیں سر مجھے دیجیے پیسے. ڈائریکٹلی کسٹمر سے جو ہے نا نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کو مخاطب بھی کرتے ہیں. یہ ساری ایگزامپلس ہم چونکہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. پر انہی ایگزامپلس کو اٹھائیں کہ جیسے ہماری یہ مادی ایک دنیا ہے نا, اس کے پیرالل اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی دنیا بھی بنائی ہوئی. چونکہ ہمیں روحانی دنیا کی اپروچ, اس کا سینس, اس کی انڈرسٹینڈنگ ابھی حاصل نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو روحانیت کو انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر کسی اللہ کی عطا سے کسی روح کے ساتھ کنیکٹ ہونے اور روح کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے اور اس طور پہ فائدہ اٹھانے کی بات کریں کہ اے اللہ تیری دی ہوئی شفا ہے, لیکن مجھے داتا علی حجویری کے دربار سے, غریب نواز کے ذریعے سے یہ شفا ملے, اور اس کے لیے وہ ڈائریکٹلی کہیں کہ داتا صاحب آپ میری مدد کر دیجئے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر میرے مریض کو شفا دے دیجئے. بس فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ ایک نظر آنے والا مادی معاملہ ہے ڈاکٹر کا, ایک نظر نہ آنے والا روحانی معاملہ ہے ایک روحانی بزرگ کا. اچھا بدن جب تک روح بدن کے اندر ہے تب تک روح اندر ہے, جب روح بدن سے باہر ہو گئی نا تو اب بھی روح اپنی جگہ برقرار ہے, اگرچہ بدن کے اوپر موت طاری ہوئی ہوئی ہے. تو یہ کانسیپٹس جن کے کلیئر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ حضرت علی سے یا پیغمبروں سے یا دیگر بزرگوں سے مدد طلب کرنا یہ اس لیول کی چیز ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو, اور پھر سبب کے طور پہ لینا, اور اس کے بعد آپ کے رویے میں ہمیشہ ان کو بندہ سمجھنا اور صرف ایک سبب کی حد تک رکھنا ہی ہو, ان کو خدا سمجھنا یا خدا کی عبادتوں میں شریک سمجھنے کا معاملہ نہ ہو. اور الحمدللہ اہل سنت میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی آخر چیز یہی ہے کہ بزرگوں سے استغاثہ کرنا ایک سیکنڈری ہے, پرائمری اللہ سے مدد مانگنا ہے. کوئی بھی چیز بے اعتدالی کا شکار ہوگی غلط ہو جائے گی. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اللہ سے مدد مانگنے کا ریشو ہماری زندگیوں میں کم ہو جائے, اور جب ہو تو زبان سے نکلے یا غوث المدد, جب ہو تو زبان سے نکلے یا علی مدد. یہ نکلنا جائز ہے, یہ درست ہے, لیکن کسی بھی مکتبہ فکر کی مخالفت ہمارے رویوں کو ہمارے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے سلسلے میں کمزور نہ بنائے. ہمارا اصل سرچشمہ, اصل مرکز اور محور اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ لوگ اللہ والے ہیں اسی لیے ہم ان کے قریب ہیں. ڈن. بہت اعلیٰ بات, ماشاء اللہ, بارک اللہ. 2 باتیں کہہ رہا ہوں اس میں. ایک تو آپ نے جو بات کہی اس پر مجھے یاد آیا کہ جب بندہ صحرا میں بھٹک جائے
اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں صدا لگائے اعینونی یا عباد اللہ، رجال الغیب اس کی مدد کریں گے. اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ کہے یا اللہ میری مدد کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب ڈائریکٹ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رجال الغیب کے لیے اعینونی یا عباد اللہ. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ یا غوث المدد، غوث پاک مدد، تو ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور جس پیرائے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کا غلط مطلب نکال کے کہتے ہیں بھائی یہ تو دیوبندیت کی طرف جا رہا ہے. بابا ٹھیک ہے، کئی لوگ، اب آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے یہ بات کہہ دی کہ بھائی ریشو آپ نے دیکھنا ہے. یا آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے کے اندر اسٹیکر چھپے تھے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اور اس میں پھر صرف کا لفظ آیا تھا اور وہ دیوبندی اور بریلوی ایک اختلاف چلا تھا. تو ہم کسی مسلک کے پریشر کی وجہ سے یا کسی کو جلانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار نہ کریں. ہم یا اللہ مدد کے قائل ہیں، ہم یا رسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں، ہم یا غوث المدد کے بھی قائل ہیں. اب اگر کوئی آپ کو اعتدال کا درس دیتا ہے اور ہمارے مسلک کے اندر کچھ اس مزاج کے شدید لوگ ہیں کہ وہ کہے نہیں جی یہ تو اہل سنت سے خارج ہیں، تو ان کو میں اس کا دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں تو کک آؤٹ کر دیتا ہوں. ہم نے دین بتانا ہے، آپ کا پریشر علماء قبول نہیں کریں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ علماء کو کہتے ہیں بھئی آپ یہ چیز اس طرح بیان کریں، ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے مسلک میں اس فکر کی ضرورت ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ علماء اپنے مسلک کے کچھ ایسے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے موقف کو تبدیل نہ کریں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے بالکل درست ہے. ابھی اس دن میں بات کر رہا تھا ایک سوال کے جواب میں، کرم مرشد، ٹھیک ہے، کرم فلاں، برسا برس گزر گئے، تم نے کبھی یہ کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے؟ کرم خدا، کرم الہی زندگی میں نہیں کہتے. تو آپ یہ بھی کہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن ایسا ماحول بنا دینا پھر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت اعتدال کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں سید احمد بخاری. کون سے والے سید احمد بخاری؟ یہ ایک شاہ صاحب ہے، پیارے سے نعت خواہ. یہ ہمارے علامہ عثمان لاکھانی صاحب کے ایک بردر ہیں، احمد لاکھانی. یہ ماشاءاللہ تین بندے اس وقت ہمارے عمرے میں ہیں، معاذ ان کا بانجا، اور احمد، اور یہ سید احمد بخاری، اور بہت بادب آدمی ہیں ماشاءاللہ. دونوں بہت نعت خواہ بھی ہیں یہ دونوں، اور اس وقت عمرے پہ ہیں. میسیج ان کا ہے اللہ پاک یہ خوبصورت گلدستہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. خاص طور پر سید صاحب سادات ہیں، مجھے، احباب کو، جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں دعا میں یاد رکھیے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضری ہو تو ہم غلاموں کا سلام کہیے گا. بلکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ابھی لائیو میں موجود ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے. ارشد رضا عطاری صاحب، مفتی صاحب مجھے اپنے اساتذہ سے بہت ڈر لگتا ہے، موبائل فون پر بھی بات نہیں کر سکتا، کیا کروں، رہنمائی فرما دیجیے. بتاؤ. ہمت کریں، پریشر ہٹائے اور آگے بڑھیں. واہ، یہ ہوتا ہے بعض اساتذہ کا جو ہے نا خوف ہوتا ہے. یہ ہماری لائف میں بھی ہوتا تھا کہ بعض استاد بڑے سخت ہوتے تھے تو ہم سوال کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتے تھے، اور بعض اساتذہ جو ہیں وہ فرینڈلی ہوتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اور اگر یعنی یہ اسی طرح ہے جس طرح والد محترم ہوتے ہیں. اب بعض لوگوں کے والدین ایسے ہوتے ہیں جس نے ابا نے بچوں کو دوستوں کی طرح رکھا ہوتا ہے، اور بعض ایسے ابا ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں آ جائیں تو سب کا سانس ہو ابا آ گئے بھائی. ٹھیک ہے، اب یہ والا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ ابا آ گئے اب تو بس سہم کے بیٹھ جاؤ، یہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے. اب جیسے استاد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، جیسے ابا سے واسطہ پڑا ہے، اسے ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں اگر یعنی مشورہ دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا رکھنا چاہیے کہ غیر ضروری پریشر نہ ہو، ادب ہو، لیکن وہ جو غیر ضروری پریشر ہے نا کہ بلا وجہ بھی ڈانٹ دینا، ڈپٹ دینا، وہ بھی انسان کے یعنی طالب علم کے جذبات کو مجروح کرتا ہے. بعض طلبہ اصل میں بیجا خود ڈرے رہتے ہیں. لیکن آپ جب تک خود ہمت نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اپنی چار باتیں نہیں کہیں گے تو معاملہ کیسے بدلے گا؟ بالکل ہے. چل آگے چلیں. اس کے بعد ہیں شیخ حسنین احمد صاحب. پچھلے سال مفتی صاحب آپ نے کیا خوب ترغیب دلائی تھی کہ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے حضور خوش ہو جائیں گے، اور یہ
شعر سنایا تھا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب یہ اس کا مطلب ہے شیخ حسنین صاحب پرانے سننے والے ہیں، یہ بات پتہ کیا تھی؟ کیا؟ ابھی مجھے یاد آئی ان کے کامنٹ سے کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں، تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور امت اس سے گزر کے جائے۔ تو میں نے یہ نکتہ بیان کیا تھا کہ یہ جبریل کی حاجت کیسے ہوئی، واہ، کیونکہ جبریل امین سے پوچھا گیا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیں، اور جبریل جواب کیا دے رہے ہیں کہ میں پر بچھاؤں اور امت اس سے گزر کے جائے۔ اس کا مطلب یہ جبریل کی اصلاً حاجت نہیں ہے، لیکن جبریل امین اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو محبوب خدا کو راضی کر لوں، اور محبوب خدا کو راضی کرنا ہے تو آپ کی امت کو فیسیلیٹیٹ کر دوں، آقا خوش ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے آقا کریم کو خوش کرنے کے لیے امت کی فیسیلیٹیشن کی بات کی۔ تو یہ نکتہ میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ اگر ہم بھی آقا کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی امت کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کو زندگی کا لطف مل جائے گا۔ اور پھر اگر بندہ ہو اعلیٰ حضرت جیسا، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں۔ ہم جبریل کی طرف کیوں دیکھیں آقا، ہم تو آپ کی طرف دیکھیں گے، وہ اپنی سعادت حاصل کریں، وہ پر بچھائیں، پر کو خبر نہ ہو، گزارنا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ ویسے آپ کی یادداشت بھی کمال ہے حضرت، ایک کامنٹ سے پورا نکتہ ہاں یاد ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کون ہیں ہمارے ساتھ؟ نصیب کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں کہ لوگ ہر چیز کو نصیب پر ڈالتے ہیں، اس بات کو بہتر انداز میں کیسے آگے پیش کیا جائے؟ دیکھیں مفتی معاذ صاحب نے اس پر گفتگو کر لی۔ سمپل یہ ہے کہ نصیب کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ نے لکھا ویسا ہم کرنے پر مجبور نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے ویسے لکھ دیا۔ مثال کے طور پر علامہ صاحب سفر پہ جا رہے ہیں، مجھے کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ کل 12 بجے کی فلائٹ سے علامہ صاحب جا رہے ہیں، میں نے اسے اپنے پاس نوٹ کر دیا۔ اب میرے لکھنے کی وجہ سے علامہ صاحب جانے پہ مجبور نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے ارادے سے جا رہے تھے، میں نے اپنے علم سے جو مجھے کسی کے ذریعے حاصل ہوا لکھ دیا۔ یہی تقدیر کا معاملہ ہے کہ نصیب میں جو لکھا ہے اسے اس لکھے جانے کی وجہ سے ہم کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اپنے ارادے سے اللہ نے اپنے علم سے جان کر لکھ دیا۔ لہٰذا اب اپنی ناکامیوں کو، کوتاہیوں کو نصیب پر ڈال دینا کہ جی نصیب میں یہ تھا، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ من وجہ اللہ نے ہمیں قدرت عطا فرمائی ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے شیخ حسنین صاحب، یہ ذہین شاہ تاجی صوفی شاعر ہیں، خود کی ذات کی نفی کرنا۔ اچھا وہ جو شعر لکھا تھا نا، اس کے بارے میں وہ ذہین شاہ تاجی جو ہے، ایک وہ امیر خسرو اور یہ ذہین شاہ تاجی، ان کے اشعار بڑے کمال ہوتے ہیں۔ گفتم کے روشن اس کمر، گفتہ کے رخسار منست، گفتم کے شیریں شکر، گفتہ کے گفتار منست، گفتم کے حوری یا پری، گفتم کے من شاہ بتا، گفتم مکن جور و جفا، گفتم کے ای کار منست، گفتم کے خسرو ناتواں۔ یعنی آپ امیر خسرو کے اشعار پڑھیں نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور فناف شیخ کے لیے تو امیر خسرو بہترین شخصیت ہے۔ بعض جو فارسی ہے یہ ہمارے یہاں اب ختم ہو گئی ہے، ورنہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو عربی کے بعد ہے، اعلیٰ حضرت کے کئی فتاویٰ فارسی کے اندر ہے، بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر ہے، اور اس کا لطف ہی اپنا ہے۔ وہ جو ہم کلام کون سا ہے وہ مولانا جامی کا، نمی دانم، ہاں تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، یار کیا کلام ہے۔ چوں سوئے من گزر آری، چوں سوئے من، جب آقا آپ کا سوئے من میری طرف سے گزر آری گزرنا ہو، من مسکین ز ناداری، آقا آپ گزر رہے ہیں میں کیا پیش کروں، میں تو مسکین اور نادار ہوں، کیا کروں گا؟ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے۔ آپ گزریں گے، آپ کے قدمین میں جو نالین ہیں ان نالین پر نہیں، وہ نالین زمین پر جو نقش بنائیں گے اس نقش پر خود کو کنم جا یا رسول اللہ، اپنی جان کو قربان کر دو۔ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، جب شفاعت کے بازو کشادہ ہوں گے میدان معاشر میں گناہ گاروں پر، مکن محروم جامیرا دراں آ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی،
اچھا، یہ عبدالعزیز صاحب کا سوال پتہ ہے کیا؟ یہ غالباً معتقد کتاب کا کہہ رہے ہیں کہ معتقد کے دلائل جو ہے نا کیا ہے المعتقد المستند المستند، اس کے دلائل کو کیسے سمجھا جائے، کوئی استاد ڈھونڈیے، ٹھیک ہے، ان کے پاس زانوِ تلمس طے کیجیے اور باقاعدہ درسن پڑھیے. ہوتا کیا ہے، کوئی نئی کتاب ہوتی ہے نا، اسے جب آپ اس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا تعلق پیدا، یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی سے آپ پہلی بار ملتے ہیں، پھر جب آپ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. کوئی بات کہنا بالکل چاہ رہے ایسے ہیں؟ ہی ہے. ایک تو استاد ڈھونڈیں، اچھے استاد مل جائیں، بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ مفتی وسیم صاحب نے نا اس کی پراپر کلاس لی ہے اور یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے. واہ، تو پوری ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، اس کو بھی اٹینڈ کریں تو بہت. اور مفتی وسیم صاحب ماہر آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، وہ تو پہلے بھی تذکرہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور یہ کہ اکتساب کیا جائے. چلے ماشاء اللہ. عمر جمیل صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہے، پڑھوں گا میں بالکل نہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریاض رضا صاحب، مفتی معاذ صاحب کیا زبردست وضاحت فرماتے ہیں، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. شکراً، بارک اللہ. جزاک اللہ. ارشد رضا اطاری صاحب، ماشاء اللہ مفتی معاذ صاحب نے بہت کمال گفتگو فرمائی، میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، آج کلیئر ہو گئے. مفتی صاحب میں جس سے یہ مسئلہ پوچھتا تھا مجھے کہتا تھا تم دیوبندی ہوتے جا رہے ہو. کمال، بیسٹ. اور میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں برملا کہ بہت کمال گفتگو کی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کا، اچھا مجھے یہ پتا تھا، میں نے جو ان کو 10 منٹ دیے نا، استاد ہوتا ہے تو میں عموماً 10 منٹ جواب کے لیے دیتا نہیں ہوں. میں نے انہیں سوال دے کے موبائل یہاں پہ ایسے رکھ دیا اور میں نے کہا 10 منٹ ہے، چونکہ اس پر ہماری پہلے گفتگو ہو چکی تھی تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے مدلل جواب دینا ہے. ماشاء اللہ. چلے جی، اختتام کرتے ہیں بھیا. اور ایک بڑی پیاری بات کہ 2 پہلو جس پر توجہ نہیں تھی، ایک تو ریفرنس نقلی یا اعینونی یا عباد اللہ، اور پھر وہ جو ہمارے کچھ مخصوص شرارتی ذہن ہیں ان کی وضاحت حضرت نے فرما دی تو جامع ہو گیا. چلیں جزاکم اللہ. مدینہ آئی ڈی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت ساری دعائیں میرے والدین کی مغفرت کے لیے، سر اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے. فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے جب کہ ہر چیز پہلے سے ہی لوح محفوظ پہ قلم بند ہے. دیکھیں اس کا میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، اور ایک ہوتی ہے تقدیر شبیہ بمبرم. تقدیر معلق وہ تقدیر کہلاتی ہے کہ جس میں اللہ نے ایک چیز لکھی اور اسے تعلیق فرما دیا کسی چیز پر کہ دعا ہوگی تو اس کو بخش دیا جائے گا یا اس کی عمر میں برکت کر دی جائے گی. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم جو اللہ کے علم میں ہے، وہ جو تقدیر مبرم ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور ایک ہوتی ہے تقدیر شبیہ بمبرم. تقدیر شبیہ بمبرم کیا ہے کہ اس میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے لیکن اس کی تعلیق نہیں لکھی ہوئی ہوتی. معلق میں تو تعلیق بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، شبیہ بمبرم میں تعلیق نہیں لکھی ہوئی ہوتی لیکن اللہ کے علم میں ہوتی ہے. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے تو تقدیر تو حتمی ہے. تو کون سی تقدیر حتمی ہے؟ مبرم. دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اس پر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا قضا کو بدل دیتی ہے. قضا سے مراد کیا ہے؟ تقدیر ہے. اور یہاں پر جو قضا ہے اس سے مراد کون سی قضا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں یا تقدیر معلق ہے یا تقدیر شبیہ بمبرم ہے. اب اللہ کے علم میں یہ ہے کہ میں نے فلاں بندے کو بخشنا ہے، اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ میں فلاں بندے کو فلاں کی سفارش پر بخشوں گا، یا فلاں بندہ یہ دعا کرے گا اس کے لیے اور اس کی بخشش ہو جائے گی. تو اللہ کے علم میں دونوں چیزیں موجود ہیں. تقدیر معلق کے اندر کبھی وہ تعلیق لکھی گئی ہے، کبھی وہ تعلیق نہیں لکھی گئی ہے. تو اصلاً جو اللہ کا علم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ جو تبدیلی ہے وہ تقدیر معلق کے اندر ہے. اور در حقیقت اگر آپ دیکھیں کہ جی ایک چیز لکھ دی گئی، دعا نے اسے بدل دیا، نو، دعا نے کچھ بھی نہیں بدلا. وہ جو اصل تقدیر تھی وہ لکھی ہوئی یوں ہی تھی کہ دعا کی جائے گی تو اس پر یہ فضل ہو جائے گا. اس تقسیم کو پیش نظر رکھیے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو اخلاص عمل عطا فرمائے اللہم اور ماہ رمضان کے
روزوں کو, تراویحات کو, جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. میں آج اس پر سوچا تھا, آپ لوگوں کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ آج میں آڈینس سے, چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ڈیلی موجود ہیں, یہ رائے لوں گا کہ رمضان کے بعد اس سلسلے کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لکھ کے مجھے بتائیے, اس پر ہم پھر بات کریں گے. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس پیغام کو شیئر ضرور کر دیا کریں. اب یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے ہم پہ موت طاری ہو جاتی ہے, کسی کو شیئر کرنا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے. ہمیں اچھے پیغام کو پھیلانا ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک 4 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگتے ہیں شیئر کرنے میں, کہ آپ لائیو میں موجود ہیں, آپ اسے شیئر کریں گے تو آپ کے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو آپ نے دیگر احباب تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. آج کا ہمارا موضوع تھا ایثار. اپنے لیے سب جیتے ہیں. آپ بھی اپنے لیے جی رہے ہیں تو سب میں جا کے شامل ہو جائیں. لیکن یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی جئیں لیکن دوسروں کے لیے بھی جئیں. دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ نے جملہ اردو میں کہا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. بشرط حیات کل رات 11 بجے انشاءاللہ الجلیل کم و بیش ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.